Hamas bhai, postmodernism and the confused state of mind, are these two synonymous? بالکل دیکھیں پوسٹ ماڈرنزم جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ چیزوں کی ایک الٹیمیٹ قسم کی ریڈکٹیو بریک ڈاؤن کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی ہر چیز کو نا ایک میکینیکل ایلیمنٹس کے اندر توڑ کے نا اس کو کرنا کہ اگر ہم اس چھوٹے چھوٹے پیسز کو اگر ہم سمجھ لیں گے تو جو ہے نا ہمیں پوری چیز کی سمجھ آ جائے گی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اسی میکینسٹک پوسٹ ماڈرنسٹ تھنکنگ کے اندر جو ہے نا کیا کرتے ہیں کہ اس ریڈیوس تھنکنگ کے اندر وہ بڑی پکچر بھول جاتے ہیں. اور بڑی پکچر از نیسسری فار اے ہولسٹک اینڈ کلیئر مائنڈ. تو آبویسلی ایک کنفیوژن پیدا ہوگی، ایک ایکسیسو قسم کی کنفیوژن پیدا ہوگی جب آپ جو ہے بالکل اس کو ایک ابینڈن کرتے ہیں ہولزم کو. میں اس کی ایگزامپل میں مغیرہ بھائی اس لیے بھی یہ سوال یہاں سے شروع کیا بیکاز وین آئی لک ایٹ پوسٹ ماڈرنزم ایرا I see confused theories and confused state of mind and people are lost and دھجیاں اڑ گئی ہر چیز کی. what is morality اور standard کیا ہے جس پہ آپ نے چلنا ہے, what is ethics, مطلب everything seems so confused in the post modernism era. اچھا علی بھائی میں نا اس میں تھوڑا سا ایک آپ کی اس بات کو مزید کنٹیکسچلائز کرتا ہوں. جیسے حماس پہ نے تو ٹیکنیکل چیز ایسپیکٹ سے بتایا. بیسکلی جو آپ کا پری ماڈرنسٹ ایرا ہے نا، بیسکلی ہم 3 ایراز کو ڈیفائن کرتے ہیں، آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. ایک ہے پری ماڈرنسٹ ایرا، اور ایک ماڈرنسٹ ایرا ہے، اور ایک پوسٹ ماڈرنسٹ ایرا. ٹھیک ہے. جو پری ماڈرنسٹ ایرا تھا نا اس کے اندر بیسکلی وہی والی بات علی جیسے حماس بھائی نے کہا کہ ہاؤ ڈو وی ڈیفائن تھنگس. تو کس کو حق ہے، کس کے پاس لیجیٹیمیسی ہے کہ وہ چیزوں کو ڈیفائن کرے، بتائے یہ چیز ہے. ٹھیک ہے. تو پری ماڈرن ایرا کے اندر بیسکلی اس چیز کا حق جو تھا نا وہ پرائمریلی ریلیجن کے پاس تھا، یعنی سپر نیچرل ایلیمنٹ ہمیشہ اس میں انوالو رہا، اور وہ یعنی یہ پرائمری ایک سورس تھا. اس کے بعد آپ کا جو ماڈرنسٹ ایرا ہے نا وہاں پہ پرائمرلی شفٹ ہوا فرام ریلیجن ٹو بیسکلی سائنس. ٹھیک ہے نا، کہ سائنس جو ہے جو بتائے گا، جو کہے گا وہی ایکچولی یا ہیومن ریشنالٹی یا لاجک. ٹھیک ہے نا، وہ جو ڈیفائن کرے گی جس چیز کو وہ ڈیفائن کرے گی، خاص طور پہ سائنس کو. کیونکہ سائنس جب تک تھی، یہ سائنس کو جب ہم نے سورس بنایا تب تک بھی کچھ نہ کچھ آبجیکٹیوٹی لیول پائی جاتی تھی، لیول آف آبجیکٹیوزم پایا جاتا تھا. لیکن پھر پوسٹ ماڈرن ایرا کے اندر ایون سائنس سے بھی یہ چیز لے لی گئی اور اس کو فلوئڈ بنا دیا گیا کہ ہر چیز فلوئڈ ہے. اور اس کے اندر کس طریقے سے فلوئڈ بنایا گیا کہ ریڈیوس کیا گیا میکینیکل. یعنی مثال کے طور پر میں آپ سے پوچھوں کہ واٹ از نالج، اب یہ کتنا سمپل سا کوشچن ہے. مطلب یو ڈونٹ ایون نیڈ ٹو ڈیفائن. المعروف لا یعرف، عربی زبان میں یہ پروورب بھی ہے کہ جو چیز بہت معروف ہے اس کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت نہیں. جب میں لفظ نالج کو بولتا ہوں تو آپ جو ہے نا وہ سمجھ جاتے ہیں کیا مطلب ہے. لیکن اگر میں پوچھوں کہ جی اس کو بریک ڈاؤن کریں ذرا، ٹائپس آف نالج، پھر اس کے بعد اس نالج کی کیٹیگریز کیا ہیں، وہ کس طرح کی ہے، پھر اسکل اور نالج میں کیا فرق ہے. جب آپ اس طرح کی ڈسکشنز میں جائیں گے تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ اس کا جو پورا آئیڈیا ہے نا وہ انتہائی جو ہے نا وہ والیٹائل ہو جائے گا. ہاں، والیٹائل ہو جائے گا، ایک بہت زیادہ فلوئڈ ہو جائے گا، ٹو دی ایکسٹینٹ کہ انہوں نے ہر اسٹیبلشڈ جو ہمارے ہاں ایک ٹروتھ جس کو کنسیڈر کیا جاتا تھا ایک زمانے میں، یونیورسل ٹروتھ، ان کو بھی چیلنج کرنا شروع کر دیا. یعنی یہاں تک کہ جینڈرز کو، ایسی چیزیں جو ایک زمانے میں بایولوجیکل بیسس کے اوپر اسٹیبلش تھیں. یعنی ماڈرنزم نے کہا نا تو کہ انسان کو ڈیفائن کرے گی بایولوجی فار ایگزامپل. پوسٹ ماڈرنزم نے کہا نہیں، یعنی ایون بایولوجی بھی نہیں ڈیفائن کر سکتی. اور اب یہ جو ہے سوشل کنسٹرکٹ ہے، ہر چیز جو ہے نا وہ انسان یا پھر وہ کانٹیکس یا سوشل سوسائٹی جو ہے کسی نہ کسی لیول پہ اس کو ڈیفائن کرے ٹو دی ایکسٹینٹ کہ دے ہیو سوئفٹڈ اینڈ چینج دی ہول آئیڈیاز. تو بہت سے ایسے چیزیں جن کو ایک زمانے میں ہم برا سمجھتے تھے اب ہم ان کو برا نہیں کہہ سکتے. اچھا کہیں یا نہ کہیں، اچھا کہیں یا نہ کہیں، لیکن ہم اس کو برا نہیں کہہ سکتے. تو دیٹس فائن. اور ہر چیز کا سبجیکٹیو ہے. ایک بندہ آپ کے لیے نوبل ہو سکتا ہے، میرے لیے ایول ہو سکتا ہے. ایک بندہ میرے لیے ایول ہو سکتا ہے، آپ کے لیے نوبل ہو سکتا ہے. مغیرہ بھائی کی بڑی اچھی مثال ہے. جو سب سے ایویڈنٹ اس چیز میں معاملہ ہے نا وہ جینڈر والا ہے. کیونکہ دیکھیں جینڈر کو اگر ایک حد تک آپ بایولوجی سے ڈیفائن کر رہے تھے، ٹھیک ہے، لیکن جب وہ بھی آگے پوسٹ ماڈرنزم میں کیا ہوا کہ اس کو بھی وہ ایون بایولوجی کو بھی جو ہے نا وہ کنفیوز کرنے کے اس سچویشن میں آ گئے ٹو دا لیول کہ اب بندہ کیا سوچتا ہے، وہ اسی بارے میں واپس آنے کی کوشش کرتا ہے. ہم کہتے ہیں یار چل کم از کم ماڈرنزم پہ تو آ جاؤ، سائنس سے ہی ڈیفائن کر لو. ایگزیکٹلی، یعنی کوئی آبجیکٹیو کرائٹیریا، ہر چیز سبجیکٹیو بنا دی. مورلز اور ایتھکس آپ کے سبجیکٹیو ہو گئے نا. بالکل ایسی ہے. تو یہ جو کنزیومرزم ہے اوبیسلی یہ بھی ایک برین چائلڈ ہی کہہ لیں ساری ماڈرنسٹ ورلڈ کا. اور پوسٹ ماڈرنزم میں جو جس لیول پہ یہ گیا ہوا ہے کنزیومرزم، اور اوبیسلی وین دے وانٹ کنزیومرز اینڈ دے وانٹ دیئر گڈس ٹو بی سولڈ، بیکاز کنزیومرزم ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ ہے نا کہ ایکسیسو کنزمپشن آف گڈس از ہیلدی فار دی انڈیویجولس، یعنی اس سے ہیپینس بڑھتی ہے. بیسکلی کنزیومرزم کے پیچھے یہ پوری جو ہے نا وہ آئیڈیالوجی ہے. اس میں بھی آپ دیکھیں کہ صرف یہ چیز دیکھی گئی کہ
whatever makes you happy or gives you pleasure or whatever hits your dopamine centers should be sold, should be propagated. اسی لیے آپ دیکھیں کہ کنزیومرزم سے ریلیٹڈ جو تھیوریز ہیں وہ موویز، ٹی وی سیریز، ایڈورٹیزمنٹ، ہر چیز میں جب آنے لگیں تو لوگوں کے کانسیپٹس بہت ڈسٹارٹ ہوئے، اینڈ پیپل اسٹارٹیڈ ٹو تھنک ان دیز ٹرمز کہ یار ایز لانگ ایز یہ چیز اٹریکٹیو ہے، کول ہے اور ٹرینڈی ہے اور پلیجر دے رہی ہے، سو کالڈ پلیجر، ڈوپامین پلیجر، تو آئی تھنک کہ آئی شوڈ گو فار اٹ. کیا خیال ہے؟ ایسے ہی دیکھیں ماڈرنزم کی نا ایک بڑی یونیک کیپیبلٹی کیا ہے کہ ہر بندہ اس کو ایکچولی میں ڈیفائن نہیں کر پاتا لیکن آئیڈینٹیفائی ضرور کر پاتا. اور وہ جو اس کی آئیڈینٹیفیکیشن فیچرز ہیں نا، آپ دیکھو کہ جیسے کہ وہ فیشن شو پہ جب کی وہ جو آتی ہیں جس میں انہوں نے عجیب عجیب قسم کے جو ہے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، ٹو آئیڈیا ٹو بی یونیک، ٹو بی ڈفرینٹ، ٹو بی مطلب یعنی وہ ہر چیز جو ہے نا وہ جس کا ریلیشن آپ ایک کنزیومر ایلیمنٹ کے ساتھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں، وہ اس کو ایک آئیڈینٹیفیکیشن فیچر دیتا ہے کہ یہ ماڈرن ہے کوئی چیز، ٹھیک ہے، اور اس کو مٹیریلائز کرتا ہے. اور اس سے جو ہے نا آپ اس کا کوئی نہ کوئی تعلق جوڑ دیں کسی بھی پروڈکٹ کے ساتھ، تو آپ جو ہے نا وہ یو کین میک منی آف اٹ. ارے بھائی پہلے نا نیڈس کریٹ کی جاتی تھی، کہتے تھے کنزیومرزم کے اندر نا نیڈ کریٹ کی جاتی ہے، اب تو ایون وانٹس کریٹ کی جا رہی ہیں نا، یعنی نیڈس تو سے بہت آگے بات چل گئی ہے. یعنی ایک زمانے میں وہ چیزیں جو ہمارے ہاں نیڈس نہیں تھی ان کو نیڈ بنایا گیا، لیکن اب تو بہت کلیئرلی یہ ہے کہ ایسی چیزیں جن کو ہمیں کلیئرلی پتہ ہے کہ یار ان کا میری زندگی میں کسی خوشی کے ساتھ کسی غمی کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اٹس جسٹ ہیوز، یعنی جس کی پوزیشن ایک میٹر کرتی ہے. اینی تھنگ دیٹ از پوزیسڈ that is the only existential یعنی value it has in fact. لوگ وہ کہ میرے پاس ہے کہ یہ اس چیز کا ہونا کسی کے پاس ہیومن رائٹ ہونا چاہیے، ہیومن دس از اے ہیومن رائٹ، مطلب ویدر مجھے اس سے پلیجر ملتا ہے، میری ضرورت ہے کہ اٹ ڈزنٹ میٹر. تو آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں یہ جو کلٹرنگ کا ایک کانسیپٹ ہے کہ اپنے گھر، یعنی آپ مجھے بتائیں آج کل کے کسی ماڈرنسٹ گھر میں جائیں کتنا کلٹر ہوتا ہے، یعنی کتنی چیزیں ہیں. چائنا کو دیکھ لیں آپ، بالکل مطلب ناٹ ٹو یعنی کنزیومرسٹ سوسائٹی کی بہترین مثال ہے. آپ ٹیمو کے اوپر یا اس طریقے سے علی بابا کے اوپر ہر وہ چیز جو آپ کے ذہن میں آتی ہے یار اس طرح کی کوئی چیز ہونی چاہیے، آپ سرچ کریں چائنا نے وہ پروڈکٹ بنایا ہوتا ہے، چاہے وہ چھوٹا سا ہو. اور لٹرلی چائنیز ایون جو ایڈز ہیں اگر آپ دیکھیں تو ان کی ہر چیز، یعنی جوتا صاف کرنا نیچے سے، وہ آپ نے اگر کارپیٹ پہ جوتا لے کے جانا تو نیچے ایک پلاسٹک آ جاتا ہے. اگر آپ نے ایون میں نے دیکھ رہا تھا پچھلے دنوں ایک ایڈ آیا ہوا تھا کہ ایک مشین ہے کہ آپ باتھ روم میں اگر گئے ہیں تو آپ نے وقتی طور پہ موبائل رکھنا ہے تو ایک مشین ہوتی ہے، اس کو بٹن دباتے ہیں، اس کے اندر چلی جاتی ہے، وہ اس میں چارج بھی ہونا شروع ہوتا ہے فون، اور اس کے بعد بٹن دباتے ہیں فون باہر نکل آتا ہے. مطلب باتھ روم کے اندر اب یہ چیز یعنی اٹ ڈزنٹ ہیو اینی تھنگ ٹو ڈو ود مائی ویل بینگ، کیا میری اس کی ضرورت ہے، اٹ ڈزنٹ میٹر، بٹ واٹ میٹرز از کہ اس کی ایگزسٹنشیل ویلیو یہ ہے کہ آئی شوڈ ہیو اٹ بیکاز پیپل آر ہیونگ اٹ. اور اس کے پیچھے وہ ایک کنزیومرزم کی ہے کہ یو شوڈ بی یونیک، یو شوڈ بی ٹرینڈی اینڈ یو شوڈ لک گلیمرس. اب اس سے میں اب دونوں سے پرانے گھروں میں دیکھیں کیا ہوتے تھے، بالکل کچھ برتن ہی نہیں یار، 3-4 چیزیں ہوتی تھیں، باقی سب گھر کمرہ خالی ہوتا تھا، کھلے گھر ہوتے تھے.